یہ جو گڑمس مچا ہوا ہے کہ جی ایکسٹینشن دینی ہے کہ نہیں دینی، دینی ہے کہ نہیں دینی. شیریں مزاری صاحبہ نے خود بھی اعتراض کیا کامران خان صاحب تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے تسی کی کرتے پے ہو، یہ تو کہا ہی نہیں ہے خان صاحب نے کہیں پہ. اور اگر نون لیگ نے کنسیڈر کیا بھی تو آپ کے خیال میں اس سے زیادہ بے وقوفوں والی کوئی حرکت ہو سکتی ہے کہ اگر اسی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو؟ کیونکہ یہ آپشن بھی موجود ہے. بھائی آپ کا اپنا بندہ جو بیٹھ کے ایک وائس چانسلر کو تڑیاں لگا رہا ہے، دھمکیاں لگا رہا ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو اے وائس چانسلر لائک دیٹ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے میں پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جناب ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ نہیں، ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، بلکہ عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے اس کے اوپر بات کوئی نہیں کہی. اب اس کا ایک اور ورژن آ گیا ہے، اور وہ یہ ورژن ہے کہ جناب الیکشن تک جو ہے وہ اگر ایکسٹینشن ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب آپ اس کو ایکسٹینشن کہیں، آپ اس کو ڈیفیمنٹ کہیں، آپ اس کو جو مرضی رنگ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں. آج کل رات کو فواد چودھری صاحب نے بیسکلی دو مختلف جگہوں کے اوپر جا کے انٹرویو دیے، ایک تو کاشف عباسی صاحب کے پاس اور ایک محمد مالک صاحب کے پاس. کاشف عباسی صاحب کے پاس جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے کاشف صاحب نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن تک جو ہے وہ اس کو کیا مطلب اس کو آگے لے جایا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ہم اس کو توسیع ہی کہیں گے، یعنی کہ ایکسٹینشن ہی کہیں گے. تو انہوں نے کہا جی وکلا کی سلسلے میں دو آراء ہیں، ایک کا خیال ہے کہ پچھلا نوٹیفیکیشن ہی چلے گا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت پڑے گی. سو بیسکلی کہانی کیا ہے، اب آپ نے ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کامران خان صاحب کو جب انٹرویو دیا گیا اس میں عمران خان صاحب نے کہیں پہ بھی واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اگلے دن شیریں مزاری صاحبہ نے صبح یعنی کل صبح انہوں نے خود بھی اعتراض کیا کہ جی کامران خان صاحب تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے تسی کی کرتے پے ہو، یہ تو کہا ہی نہیں ہے خان صاحب نے کہیں پہ. ٹھیک ہے، انہوں نے خان صاحب پہ غصہ بھی نکال دیا. اس کے بعد شام کو بنی گالہ کے اندر عمران خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تو ایکسٹینشن کی بات ہی کوئی نہیں کی. ٹھیک ہے، اچھا جب یہ ملاقات ہو رہی تھی اس میں ذرا غور سے دیکھیے کہ فواد چوہدری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رات کو جا کے جب کاشف عباسی صاحب اور محمد مالک صاحب کے شو کے اندر فواد چوہدری صاحب شرکت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بات یہ ہے کہ انتخابات تک جو ہے وہ یہ چل سکتا ہے، اب آپ اس کو ایکسٹینشن کہیں یا کچھ بھی کہیں. سو بیسکلی اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے، مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے. اب اس کے علاوہ مطلب انہوں نے یہ کہا، مطلب فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ جی میرے خیال میں موجودہ آرمی چیف کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بحران کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور یہ کہنا کہ بالکل لا تعلق ہو جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا ان کا کہ جی میرے خیال میں موجودہ آرمی چیف کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بحران کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، یہ بیسکلی وہی ڈیمانڈ ہے کہ جناب آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. یہ وہی بات، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا وہ عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہی چل رہا ہے ابھی تک کہ جو آپ اپنا کردار ادا کریں اور فوج کو ہر صورت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ تصور کرنا شروع ہو گئے تھے اور جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جی 75 سال میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ایسا لیڈر دیکھا ہو جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے آواز بلند کر دے پائے نا، ایہو جی کوئی چکر نہیں ہے گا، تاڑی مہربانی یہ سارا سامان اپنا پیک کر کے نا واپس الماری کے اندر بند کر دیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہ پوری طرح چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ بالکل بھی نیوٹرل نہ رہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو کلیئر ہو جائے. اچھا دوسری بات یہ، اب آپ ذرا اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ جو گڑمس مچا ہوا ہے کہ جی ایکسٹینشن دینی ہے کہ نہیں دینی، دینی ہے کہ نہیں دینی، اس میں 4-5 ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو آ جائیے حکومتی سائڈ کے اوپر. اس کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب کل رات شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق تو ایسی کوئی خواہش رکھتے بھی نہیں ہیں. اچھا ان کی بات کے اندر وزن بھی ہے کیونکہ آئی ایس پی آر آلریڈی یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر چکا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی آرمی چیف جو ہے ایکسٹینشن لینے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر ایک منٹ کے لیے تصور بھی کر لیا جائے کہ جی کیا یہ چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور اگر نون لیگ نے کنسیڈر کیا بھی، ایک منٹ کے لیے ایزیوم کر لیجئے کہ کیا بھی، تو آپ کے خیال میں اس سے زیادہ بے وقوفوں والی کوئی حرکت ہو سکتی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ سارا جو رولا رپا پڑا تھا یہ تو پڑا ہی صرف اس وجہ سے تھا کہ جی آرمی چیف کو ہم نے اپوائنٹ کرنا. تو اگر اس صورتحال میں یعنی کہ موجودہ صورتحال کے اندر اگلے 2-3 ماہ کے اندر اگر الیکشنز کروا لیے جائیں تو مسلم لیگ نون کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے.
اچھا وہ آرمی چیف بھی اناؤنس نہ کریں, وہ الیکشن میں بھی چلے جائیں, الیکشن ہار بھی جائیں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی اپوائنٹ کر دیں. تو فائدہ یہ جو پچھلے 4-5 مہینے میں جو کچھ بھی ہوا ہے, فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو کیا نون لیگ اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی اس بات کے اوپر؟ ہاں وہ اور بات ہے, یہ امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں, وہ اور بات ہے کہ اگر اسی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ آپشن بھی موجود ہے. مطلب یہاں پہ کئی ایسے پنچی ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ فون کالز پہ چلتے ہیں, تو اگر تو کہیں اور یہ خیال فائنل کر لیا گیا ہے کہ ہاں جی یہی سلسلہ ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, یا یہی فارمولا ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر فون کالز بھی آ جاتی ہیں, پھر اتحادیوں کو فون کالز آ سکتی ہیں, کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ تو دھاگے کے بل بوتے پہ کھڑی ہوئی ہے. دھاگا ٹڑک یوں کر کے اگر ٹوٹ گیا تو گئی حکومت. تو پھر تو ظاہری بات ہے اس حکومت کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا. اور اس کا پھر سب سے بڑا اگر کوئی لوزر ہوگا اس ساری چیز کے بعد, تو وہ سارا سہرا پھر شہباز شریف صاحب کو جائے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو جوتیاں بھی پڑوائیں, لوگوں کی گالیاں بھی پڑوائیں, فی الحال اپنے بھائی کو بھی واپس نہیں لا سکے, اور پنجاب کی حکومت بھی گئی, اور نیا آرمی چیف بھی نہیں اناؤنس کر سکتے وہ. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں ڈیزاسٹرس قسم کا موو کسی کے لیے نہیں ہو سکے گا, اگر تو یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہو گیا جو سیکوینس آف ایونٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر چند سورسز سے بات ہوئی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ جی ایسے کسی ارینجمنٹ کے لیے موجودہ آرمی چیف تیار نہیں ہے ایکسٹینشن وغیرہ کے چکر میں, کیونکہ میں تو اس کو ایکسٹینشن ہی کہوں گا, اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں, فرینکلی اسپیکنگ اور کوئی لفظ نہیں بنتا. آپ اپنے مرضی سے جو مرضی لفظ نکالنا چاہیں اور کوئی لفظ نہیں بنتا. تو موجودہ آرمی چیف انہوں نے کہا کہ جی اس قسم کے کسی ارینجمنٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور فرینکلی اسپیکنگ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا جی ملک میں چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں, اچھا جی چلو جی آرمی چیف کی جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے یا سال کی ایکسٹینشن کر دو, کیونکہ فوج یہ خود مانتی ہے, فوج نے اپنے آپ کو اس سارے معاملے میں نیوٹرل رکھا ہے, فوج نے یہ کہا ہے ہم نیوٹرل ہیں, گواہیاں اس بات کی موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارا اس معاملے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. تو جب فوج کے ادارے کا ان تمام چیزوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے تو پھر فوج کے ہوتے ہوئے یا موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے الیکشن کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں جی یہی آرمی چیف ہونے چاہیے. وہ ایک ادارہ ہے, اس میں ایک سے بڑھ کے ایک جنرل ہے, ایک سے بڑھ کے ایک کور کمانڈر ہے, ایک سے بڑھ کے ایک جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آرمی چیف کے عہدے کے لیے موجود ہیں. تو وہ آپ کسی کو بھی اپوائنٹ کریں گے, آئی ایم پریٹی شیور کہ دے آر آل پروفیشنلز. اور وہ جو کوئی بھی نیا آرمی چیف ہوگا وہ اپنے انڈر پوری طرح الیکشنز کروا سکتا ہے. اس میں ایسی پہلی بات تو ویسے ان کے انڈر نہیں ہوتے الیکشنز, یہ تو میرا یہ جملہ بھی ویسے غلط ہے. کسی بھی آرمی چیف کے انڈر الیکشن نہیں ہوتے. الیکشنز پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی آرمی چیف نے اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہوتا ہے کنسٹیٹیوشنلی. ہاں اگر آپ انکانسٹیٹیوشنلی کوئی کام کروانا چاہتے ہیں, میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو پھر وہ اور بات ہے. لیکن آئینی طور پہ قانونی طور پہ کسی آرمی چیف کا کوئی کردار الیکشن کے اندر نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بات. اچھا اس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے آگے چل کے کہا کہ ہم آئی ایس پی آر کے بارے میں انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا موقف بھی وائلیٹ نہ ہو. میں نے یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا تھا کہ جی جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہ مانگیں گے اور نہ لیں گے, تو کوئی درمیانہ راستہ جو ہے وہ نکلے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ درمیانہ راستہ کس کو کہتے ہیں, آپ کس طرح ہوگا درمیانہ راستہ؟ درمیانہ راستہ تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, اور وہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہے باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں اور کوئی آرمی چیف آپ اپوائنٹ نہ کریں. یہی بن سکتا ہے, اور تو کوئی طریقہ کار نہیں. لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو آپ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کی آرمی جو ہے وہ چیف کے بغیر ہو؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اگر آپ سپریم کورٹ بھی لیں, اگر کوئی چیف جسٹس بیمار ہو جائیں یا ملک سے باہر چلے جائیں, ان کی جگہ کوئی اور وہ کردار ادا کرتا ہے. تو فوج کے اندر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چیف ہی موجود نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد آگے چل کے وہ فرماتے ہیں کہ جی ستمبر بہت کرٹیکل مہینہ ہے. ہمارا تو خیال تھا کہ 11 ستمبر تک ہو جائے گا, لیکن اب 2 سے 3 ہفتوں میں ہو جائے گا جو کچھ بھی ہونا ہے. اب یہ 2 سے 3 ہفتوں کی کہانی کیوں ہے؟
یہ 2 سے 3 ہفتے, اگر آپ اس کو آج کی ڈیٹ سے کیلکولیٹ کریں 2 سے 3 ہفتوں کو, تو یہ کہانی 2 سے 3 ہفتوں کی مطلب ہے کہ میکسیمم اس مہینے کے آخر تک کہانی چلی جاتی ہے. تو اس مہینے کے آخر تک اگر کہانی چلی جاتی ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ الیکشن ضروری نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ہونے ہیں, 90 دن کے اندر ہونے ہیں, 90 دن کے اندر وہ الیکشن 2 مہینے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں ملک بھر میں. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب, مجھے یہ لگ رہا ہے, میری مطلب جو میں جس طرح اسیس کر رہا ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیسکلی وہ یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ میری کہی ہوئی باتوں کے اوپر کوئی عمل ہونا ہے تو ستمبر میں ہونا ہے, ورنہ میں پھر اکتوبر میں اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ جی کیا ہوگا, لانگ مارچ دھرنا جو بھی ہے, پھر میں اکتوبر میں آ رہا ہوں. پھر میں یہ بیسکلی مجھے لگ رہا ہے کل سے لے کر اب تک, کامران خان صاحب کے شو سے لے کر اب تک, یہ بیسکلی واٹر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ اچھا یار یہ شرلی چھوڑتے ہیں, دیکھتے ہیں آگے سے کیا ری ایکشن آتا ہے. اور یہ کہا بھی ایکچولی فواد چوہدری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ بھی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسری سائڈ کیا ری ایکٹ کرتی ہے اور پنڈی کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے, انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے. تو یہ اصل کہانی ہے جہاں پہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. اچھا جی, ایک دوسری خبر جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی بدماشی کی. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اس کی بات کی تھی. معاملہ کیا ہے جناب, علی امین گنڈاپور صاحب نے وائس چانسلر گومل یونیورسٹی ڈاکٹر افتخار کو ایک واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ دھمکی آمیز پیغام بھیجا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر افتخار, اور یہ گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. میں اس کے اوپر تو بعد میں آتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ جو گنڈاپور صاحب نے کہا ہے, ان کی ایک آڈیو بھی آئی ہوئی ہے جس کے اندر یہ کافی دھمکی آمیز قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک جگہ پہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ شہباز گل کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار پتہ نہیں کتنی پریس کانفرنسوں میں اور کتنی انٹرویوز میں بات کہہ چکے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اور دیکھیں اس کے ساتھ یہ کیا حال کر رہے ہیں. بھائی آپ کا اپنا بندہ جو بیٹھ کے ایک وائس چانسلر کو تڑیاں لگا رہا ہے, دھمکیاں لگا رہا ہے, آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ علی امین گنڈاپور کے اوپر جا کے زبان بند ہو جاتی ہے آپ کی. ذرا سنیے وہ کیا رہے ہیں. انہوں نے بیسکلی یہ دھمکی لگائی کیا ہے. یہ ڈی آئی خان کے حق میں نہیں ہے. 2 سال سے ایگریکلچر یونیورسٹی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے, ہر چیز کے اندر اس کی 2 نمبریاں شروع ہیں. اس کا اب ایک ہی حل ہے اور ہمارے حق میں بہتر ہے کہ اس سے جان چھڑائیں, اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس نے مجھے صبح آج میسج کیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں, مستعفی ہو رہا ہوں. تو میں نے اسے جواب دیا کہ تمہیں ریزائن دے دینا چاہیے عزت کے ساتھ, اسی میں تمہاری بہتری ہے. اور جب میں نے اس سے 2 دفعہ پوچھا کہ اب تک ریزائن کیوں نہیں کیا, تو پھر میں نے اس کو اپنی زبان میں سمجھایا اور میں اپنی بات پر قائم ہوں, اور مجھے نہ کسی کا ڈر ہے اور نہ خوف, اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہوں اور میں اس کے خلاف کھڑا ہوں, اور جس کو بھی لیٹر لکھتا ہے لکھے, یہ جو بھی کاروائی کرتا ہے کرے. نہ میں وزیر اعظم پاکستان سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی کسی گورنر سے ڈرتا ہوں اس معاملے پر, اور اس وی سی کو اس یونیورسٹی سے نکال کر دم لوں گا, کیونکہ فرعونیت کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کا ہوگا. اور جب تک میں اس وی سی سے ڈی آئی خان اور گومل یونیورسٹی کے لوگوں کی جان نہیں چھڑاتا, تب تک میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ سے آگے یہ جنگ لڑوں گا. یہ ان کے آڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے. اب اس ساری چیز کے بعد جو گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے, اور اس لیٹر کے اندر پورا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں. انہوں نے گورنر کے پی کو بیسکلی یہ لیٹر لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے, It is reported that Mr. Ali Amin Gandapur, ex-Federal Minister, threatened me via WhatsApp message reproduced as, آگے وہ اس کا ٹرانسکرپٹ لکھتے ہیں, It is better you should resign with respect and honor. Sir, waiting for your resignation. Please don't take things to further disastrous levels, as already 2 years you have damaged the university and government a lot. Don't confront the students and their future anymore, please. Sir, waiting for your resignation. Don't respect yourself more, please. Someone told me much earlier about you when you were appointed Vice Chancellor Gomal that you are negative man with no self-respect and integrity. Today I endorse this statement about you, the way you are behaving and behaved earlier against the students and government. You want to be by you. اچھا آگے دیکھیں ذرا. And against the students and government, you want to be by force thrown out of the institution you headed. As with respect, you don't want to surrender. I request you not to take things to that level. Otherwise, if I intervene and join the students against your cruelty on them, you will get a lesson. I don't want to give for the reputation my district institution, but I think you want yourself to be handled accordingly. اے جناب انہوں نے تڑی لگائی ہے,
اور آگے انہوں نے وائس چانسلر صاحب نے لکھا ہے جی, ہی از کریٹنگ ٹربلز تھرو اسٹوڈنٹس لیڈ بائی ایکس اسٹوڈنٹس اینڈ ٹونائٹ ایوننگ ہی اوپنلی سپورٹڈ دیم بائی سینڈنگ دیم ڈنر اینڈ ساؤنڈ سسٹم ان دا یونیورسٹی پریمیسز. Since my honor, family and life are threatened by Mr. Ali Amin Gandapur, the report is submitted for information and I seek your directives. What shall I do in these circumstances? اور انہوں نے کاپی جو نیچے کیا ہے وہ پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر, پرنسپل سیکرٹری انٹیریئر منسٹر, پرنسپل سیکرٹری چیف منسٹر کے پی, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو بھی لکھا ہے انہوں نے, اور باقی بھی اس طرح مختلف بیوروکریٹس نے جن کو بھیجا. تو جناب یہ صورتحال ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی اور ان کی بدماشیوں کی. لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے نا یہ بدماشیاں کہیں نظر نہیں آئیں گی. He will never give a shut up call to Ali Amin Gandapur کہ وہ ایک سٹنگ وائس چانسلرز کے ساتھ یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور صرف آئی ایم پریٹی شیور وجہ کیا ہوگی کہ وہ علی امین گنڈاپور کی بات نہیں مان رہے. اب آپ ان سے پوچھیں علی امین گنڈاپور صاحب آپ کے پاس کیا مینڈیٹ ہے, کیا رائٹ ہے کہ آپ ایک وائس چانسلر کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کریں؟ آپ کوئی منسٹر ہیں اس وقت؟ آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو آپ تو استعفے دے چکے ہیں, آپ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ بذات خود تو آپ ایم این اے بھی نہیں ہیں, تو کس حیثیت سے آپ ایک وائس چانسلر کے ساتھ یہ بدتمیزی؟ اگر آپ ایم این اے ہو بھی, اگر آپ منسٹر ہو بھی, ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو اے وائس چانسلر لائک دیٹ. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا کوئی پہلا واقعہ ہے, ان کی ایک پوری ہسٹری ہے ان کے کرتوتوں کی. ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکتوبر 2016 میں علی امین گنڈاپور کی گاڑی سے بنی گالا کے باہر یہ مبینہ طور پر ایک کلاشنکوف, ایک پستول, 3 بلٹ پروف جیکٹس, گولیاں, شراب کی 2 بوتلیں اور آنسو گیس کے شیلز برآمد ہوئے تھے مبینہ طور پہ. اور اس میں علی امین گنڈاپور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. یہ وہی ٹائم تھا جب ایکچولی دھرنا دینے کی کوشش کی گئی تھی, دوسرا پی ٹی آئی کے دھرنا دینے کی کوشش کی گئی تھی. بعد میں انہوں نے کہا تھا جی میری گاڑی میں سے 2 AK-47 رائفلز تھیں, دونوں کے لائسنس موجود ہیں, اور شہد کی بوتلیں تھیں. انہوں نے کہا تھا جی وہ شہد کی بوتلیں, شراب کی بوتلیں نہیں تھیں. اور ایک اور واقعہ پیش آیا تھا کشمیر کے الیکشنز کے دوران, جب علی امین گنڈاپور صاحب کو آزاد کشمیر کی حدود سے باہر جانے کا کہہ دیا گیا تھا, بیکاز ہی واز کریٹنگ لا اینڈ آرڈر سچویشن ان آزاد کشمیر. اور عمران خان صاحب ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے آئے تھے, جلسے کے اندر اپنے ساتھ اٹھا کے لے آئے تھے, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی ان کی. اس کے بعد مارچ 2021 میں انہوں نے ان کی گاڑی کی ایک فوٹیج آئی تھی جس میں ان کا چھوٹا سا بیٹا, کمسن بیٹا جو 18 سال کا بھی نہیں تھا, بہت چھوٹا تھا, وہ گاڑی چلا رہا تھا اور یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور بڑے فخریہ انداز میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا تھا تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جی میرے پہ بھی تنقید کی, اور انہوں نے کہا جی دیگر افراد کو بھی اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ میں دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میری اپنی زمین ہے, میری اپنی گاڑی اور میرا اپنا بیٹا ہے. منصور علی خان اور دوسرے منفی تبصرے کرنے والے لوگ بڑے ہو جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی میں قانون توڑ رہا ہوں, میں قانون توڑ رہا ہوں اپنے بیٹے سے, ایک ایسے انڈر ایج بیٹے سے جو گاڑی چلا رہا ہے. اس سے آپ کی جان کو تو خطرہ ہے ہی ہے, اس بچے کی بھی جان کو خطرہ تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے تب کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد جب مہنگائی کا مسئلہ تھا اور مہنگائی کے اوپر جب ان کی پارٹی میں کرٹیسزم ہو رہا تھا تو انہوں نے جناب فرمایا تھا, مشورہ دیا تھا انہوں نے کہ جی چینی اور روٹی کم کھایا کریں مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس کے بعد نومبر 2020 میں اسکردو کے جلسے میں مریم نواز پہ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا جی مریم خوبصورت ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن اس خوبصورتی کے اوپر نواز شریف کی حکومتوں میں آپ کا کروڑوں روپیہ لگ گیا ہے. مریم نے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں ٹیکس کے پیسے سے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں. انہوں نے کہا کہ مریم کی خوبصورتی بھی آپ کی دی ہوئی ہے اور یہ آپ کا مال ہے. بلو دا بیلٹ, ٹاکنگ اباؤٹ اے وومن, ایک عورت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ ان کی گفتگو تھی. اس کے بعد دسمبر 2021 میں ڈی آئی خان میں بلدیاتی الیکشن میں مخالفین کو سرے عام انہوں نے دھمکیاں دی. انہوں نے کہا جی میرا بھائی فیصل گنڈاپور وزیر بلدیات ہے, فنڈ دینے کا اختیار میرے بھائی کے پاس ہے, ووٹ نہ دینے والوں کو وزیر بلدیات کے دفتر گھسنے نہیں دیں گے. اور اس کے بعد جولائی 2022 میں جب یہاں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے پنجاب میں, وہ جو 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات تھے, تو پنجاب میں ان کے داخلے کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی صرف نقص امن کے چکر میں. یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے اس شریف النفس انسان کا جو عمران خان صاحب کا رائٹ ہینڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر آپ نے پہلے دن سے ان کو سنبھال کے رکھا ہوتا تو آج ان کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ ایک وائس چانسلر کو اس طرح تڑیاں اور دھمکیاں لگائیں. شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے, کہ جس کو آپ تعلیم کا, ویسے تو آپ بڑے نمل یونیورسٹی ہر جگہ کرتے ہیں, آپ کی پارٹی کا ایک بندہ جو ہے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دھمکیاں اور تڑیاں لگا رہا ہے, اینڈ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. ایبسولوٹلی شیمفل. یہ آپ کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے جس کو آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے. ہی از اے وائس چانسلر آف اے یونیورسٹی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.